الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو ولن تفعلوا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے۔ فَإِن لم تفعلوا ولن تفعلوا پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے فَاتَّقُوا اور ڈرو النار آگ سے التی وہ جو وقودها اس کا ایندھن الناس لوگ والحجارہ اور پتھر۔ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اور اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے، اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ رب العزت نے جو چیلنج دیا تھا اور کھلا چیلنج کہ تم قرآن جیسی ایک صورت، اس جیسی 10 صورتیں یا قرآن جیسی کوئی چیز یا کوئی بات بنا کے لے آؤ، تو فرمایا کہ اگر تم نہ کر سکے ولن تفعلوا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، اور ساتھ ہی ان کے کام کی نفی کر دی۔ اللہ رب العزت کو یہ پتہ تھا کہ یہ ایسا نہیں کر سکیں گے اور ایسا کوئی نہیں کر سکا، اور نہ ہی کوئی قیامت تک ایسا کر سکے گا کہ قرآن جیسا کوئی کلام پیش کر سکے۔ اور کہا کہ اگر تم نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے پھر کیا کرو؟ فاتقوا النار اللہ کی آگ سے ڈرو۔ پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ قرآن میں کوئی شک و شبہ ہے یا کوئی تم شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو تو اس کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ریسرچر کہتے ہیں کہ جو انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے وہ ہوتا ہے خوف، جو اس کا موٹیویشنل فیکٹر ہے، جو بدلنے میں کام کرتی ہے چیز۔ یعنی جب کسی چیز کا خوف ہوگا تو ظاہری بات ہے پھر اس چیز سے انسان بچے گا۔ تو کہا کہ ڈر جاؤ اس آگ سے، خوف کھاؤ جو اللہ نے تیار کی ہے۔ اور پھر آگ وہ کیسی ہے؟ التی وقودها الناس والحجارہ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ دونوں چیزیں جہنم کی آگ میں ایندھن یعنی فیول کا کام کریں گی۔ پتھر کی آگ بہت شدید ہے، بڑی سخت ہوتی ہے، اور الناس لوگ، اور انسان میں کیا ہے؟ انسان کی جو جسامت ہے اس میں کیا چیزیں ہیں؟ بال ہیں، بالوں کو آگ کیسے پکڑتی ہے؟ چمڑی ہے، اس میں کتنی شدت سے آگ لگتی ہے۔ اسی طرح انسان میں چربی ہے، جو تیل ہے، تو اس میں کتنی شدت ہے۔ انسان کے اندر ہڈیاں ہیں، ہڈیوں میں کیلشیم ہے، چونے میں کس قدر حرارت ہوتی ہے، ایسے فاسفورس، سلفر، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آگ کو مزید تیز کرنے میں، شدت کے اندر اضافہ کرنے والی ہیں۔ تو الناس والحجارہ کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، تو اس سے بچ جاؤ، اس سے ڈرو۔ وہ عدت للکافرین یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگ یعنی اللہ کا عذاب اصل میں کافروں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو ہاں، اگر کوئی مسلمان کلمہ گو کفر کے کسی کام کا ارتکاب کرے گا تو پھر اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کا عذاب ہے لیکن اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کا عذاب پورا کرے گا اور جنت میں چلا جائے گا، اور ہمیشگی جہنم میں کافروں کے لیے ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت وبشر اور خوشخبری دیں۔ عموماً یہ دو چیزیں جہاں اللہ نے ڈرایا ہے اپنے عذاب سے، اور ساتھ ہی ایمان والوں کے لیے پھر اللہ کی جنت کی خوشخبریاں ہوتی ہیں، بشارتیں ہوتی ہیں کہ وبشر اور خوشخبری دیں الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور صالح یعنی نیک اعمال کیے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو جو صالح عمل کرنے والے ہیں یعنی نیک عمل کرنے والے ہیں۔ ان بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان باغات کے نیچے سے، الانہار نہریں۔ ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار
بے شک ان باغات میں سے نہریں چلتی ہیں، کلما جب رزقو وہ رزق دیے جائیں گے، کون؟ ایمان والے، منہا اس جنت میں، من ثمرۃ پھلوں سے، رزقاً رزق، یعنی کلما رزقو منہا من ثمرۃ الرزق، جب وہ جنت میں پھلوں کا رزق دیے جائیں گے تو ایمان والے یعنی جنتی، قالو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ھذا یہ، الذی وہی ہے، رزقنا جو ہمیں رزق دیا گیا، قالو ھذا الذی رزقنا وہ جنتی کہیں گے یہ وہی رزق ہے جو ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، یعنی اس جنت سے پہلے کہاں؟ دنیا میں، وَأُتُوا اور وہ دیے جائیں گے یعنی جنتی، بھی اس میں، متشابہہ اس کے متشابہ، وَأُتُوا بِهِ متشابہہ وہ اس کے متشابہ دیے جائیں گے، یعنی جو جنت کے پھل ہوں گے وہ دنیا کے پھلوں کے متشابہ ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِيهَا اس جنت میں، أَزْوَاجٌ بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ اور وہ، فِيهَا اس جنت میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دی ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں اور صالح عمل کرنے والے، صالح عمل سے مراد نیک کام، نیک کام کون سے ہوتے ہیں؟ جو اخلاص پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مبنی ہوں، وہ نیک کام ہوتے ہیں۔ تو جو ایسا کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کی جنت کے انعامات ہیں، باغات ہیں، ایک نہیں کئی ان کو باغات اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیے جائیں گے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق پھر اس جنت میں ان کو پھل دیے جائیں گے انعامات کے طور پر، اور وہ باغات ایسے ہوں گے کہ جن میں کئی طرح کی نہریں جاری ہوں گی، باغات ہوں ان میں نہریں جاری ہوں کئی طرح کی، تو وہ کس قدر خوبصورت نظارہ پیش کریں گے، دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراباً طہورا پاکیزہ شراب کی، یہ نہریں جاری و ساری ہوں گی۔ تو ایسے باغات دیے جائیں گے، پھر ان میں ان کو پھل دیے جائیں گے، تو جب وہ پھل پیش کیے جائیں گے تو جنتی کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں دنیا میں دیے گئے، یا اس کے متشابہ تھے، حالانکہ وہ متشابہت ایک ظاہری ہوگی کہ جیسے دنیا کے پھل تھے اسی طرح کے مشابہ ملتے جلتے پھل ہوں گے، لیکن ذائقے میں، لذت کے اندر وہ ایسے نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بات واضح کرتی ہے کہ جنت کے پھل، جنت کے انعامات ایسے ہوں گے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، کسی نے ان کا ذائقہ نہیں چکھا، کسی کے دل پہ خیال نہیں آیا، یعنی ایسے انعامات، ایسے پھل اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری طور پہ شکل و صورت میں وہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہو سکتے، اور اس جنت میں پھر ان کو پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، اور ان کی صفت بیان کی ہے مطہرہ، جو پاکیزہ ہوں گی، یعنی ہر طرح ظاہری اور باطنی طور پر، اپنا پیشاب سے، پخانے سے، حیض سے، تھوک سے، اور اسی طرح جو دل کی بیماریاں ہیں، کینہ، بغض، عناد، تو ہر طرح سے وہ مطہرہ ہوں گی، پاک ہوں گی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، یعنی یہ جو نفسانی حاجت ہے اس سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک رکھیں گے جنتیوں کو، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب انسان کس چیز کو چاہتا ہے؟ لذت کو، آسائش کو، آسائش پسند ہے، لذت چاہتا ہے، اور اس کے لیے لذت کن چیزوں میں ہے کہ اچھی رہائش ہو، اچھا کھانا پینا ہو، اور نکاح ہو، یہ چیزیں آسائش کے لیے، لذت کے لیے ہیں، اور یہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جنت میں عطا کر دینی ہے کہ ان کی جو رہائش کے لیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں، محلات ہیں، جنت ہے ان کی رہائش کے لیے، اور پھر کھانے پینے کے لیے، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، یعنی جنت کا رزق ہوگا ان کے کھانے پینے کے لیے، اور نکاح کے لیے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ان کو پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، یعنی یہ ساری وہ لذت کی چیزیں اللہ رب العزت ان کو جنت میں عطا کر دیں گے۔
پھر یہ نعمتیں کیسی ہوں گی؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں، ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ نعمتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔